میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑھی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں، روشنیاں نکل رہی تھیں۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں، اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ ہوئے اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، واجسادہن الحریر، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وامشاطہن الذہب، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا، ومجامرہن الالو، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الو، یہ پڑھن ایسا میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا، مجامر۔ کوئی دینا کوئی چیز پکڑنے کی، یہ ٹیشو پیپر دے۔ اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز، اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ہم ماٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اور خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی۔ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا۔ عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے۔ عرف خوشبودار بنانا، ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد
ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، پانی یا انہار دریا کو کہتے ہیں، کہ وہ دریا ہی دریا ہیں۔ اصل میں یہ دریا ایک کنایا ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ سردیوں میں، گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورا لائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبز نام کی شائی کوئی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں۔ مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو انہار انہار انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف۔ اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک سے یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی۔ دنیا کو 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے۔ تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا۔ تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتے تو آؤ اندر ہی گلنا کیتی چل۔ تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی، تو موت تو ہے نہیں۔ تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع، کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی۔ میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی غذا مچھلی ہے نا۔ ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا ہم نے، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے، اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی، میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے اڈی اڈی کنی، اڈے اڈے سر، تے کن کسی دا این، کسی دا این، کسی دا این، تو این کر کے پے ہوئے، یا اللہ میں انہاں بلائی نو کی گل کراں، انہاں دی کوپڑیاں کتوں گل جاؤں۔ کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی، تو بڑا پریشان، بڑا پریشان۔ ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا، مونی روڈ، وہ پہلوانوں کا کھاڑا تھا۔ خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی، تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری رہبری فرمائی، مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ تو بیان شروع ہوا تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں، تو منہ اتنا کیتا ہوا، میں تو نہ دے سامنے چڑا جیا بیٹھا ہوا سا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے میں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل زندگی ہے جنت اور دنیا ہے عرض، اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا۔ وہ سارے ذرا این ہو گئے، پہلے این ہو گئے، پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی، وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی۔ اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا۔ تم سارے پہلوان ہو، تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے۔ جب بیل داؤ لگائے گا تو اس لیے نعرے مارو گے، جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے، اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا نہیں۔ یہاں سے
بات چلی وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھلی۔